ویلکم بیک. جی آج ہم دوبارہ سے رموز بے خودی کی طرف جا رہے تھے اور آج ہم کیا جو بات علی ہم کر رہے تھے نا یہ کہ دیکھیے علامہ اقبال نے یہ ساری باتیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی اتنی غیر معمولی حیرت انگیز حکمت یہ ان کو کیسے پہنچی کیسے ملی. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ جس کو شرح صدر عطا کرے, یعنی قرآن کا بہت بڑا تحفہ جو بندے مومن کے لیے ہے, جو قرآن ایکسپلین کرتا ہے, جو علم نشرح لک صدرک کی صورت میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ اللہ نے حضور کو شرح صدر کا تحفہ عطا فرمایا. ہزاروں کروڑوں اربوں تحفے جو اللہ نے دیے اس میں سے ایک یہ شرح صدر کا مطلب ہے کہ انسان کا سینہ کھل جاتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹیز آف لائف. ایک بڑی خوبصورت دعا ہے, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا. اٹس اے ونڈرفل دعا. یا اللہ مجھے چیزوں کی ریالٹی اس طرح دکھائیں جیسی کہ وہ ہیں. شو می دا ریالٹی آف تھنگز ایز دے آر, not as what the world perceive them to be. It's an amazing dua. Because حقیقت دیکھنا چیزوں کی ریالٹی کو جاننا, to cut across the fog, to cut across the delusion, to cut across the confusion that is being created. یہ بات ہم نے آپ سے کہی تھی کہ آج کے دور کی سب سے طاقتور کیپیبلٹی اس کفر کے نظام کی یہ نہیں ہے کہ یہ بیماریاں پھیلا کے لوگوں کو مار سکتے ہیں یا فوڈ کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ان کے پاس ہے. ڈس انفارمیشن کیپیبلٹی, جھوٹ پھیلانے کی صلاحیت. کس طرح یہ دنیا کو جھوٹ پھیلاتے ہیں, کس طرح 200 سال سے دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اکنامک سسٹم جو ہم نے سود اور ربا پہ اور پیپر کرنسی پہ بیس کر کے اور فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ کا بنا کے دیا ہے تم کو, یہی تمہاری آخرت اور دنیا کی فلاح کے لیے یہی بہتر ہے. اور اب ہم گلوبل کرنسی بنانے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہم ون گورنمنٹ بنائیں گے, سپر گورنمنٹ بنے گی. یہ دنیا کو کس طرح بے وقوف بنا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری بہتری کے لیے ہے کہ تم کریڈٹ کارڈ استعمال کرو اور تمہارے جسم میں آر ایف آئی ڈی چپس ڈال دیتے ہیں تاکہ دنیا میں تم کہیں بھی ہو ہم تم کو سیٹلائٹ سے ٹریک کر لیں, تمہاری بہتری کے لیے کہ تم ہمارے غلام بن جاؤ. You walk out of the line, I would shut off the chip. تو اب you're out of ہر aspect دنیا کی. So this capability of the kufr system to create a fog and delusion, لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری بقا اس نظام کے ساتھ ہے. تو کون سا انسان ہو سکتا ہے جو اس ساری اندھیرے کو, اس دھند کو, اس فاگ کو, اس ڈارکنس میں سے نکل کر روشنی تلاش کر سکے. اس کے لیے ایک ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے. اور جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو دیکھتے ہیں تو اس کفر کے نظام میں بھی جہاں پہ ہر طرف کفر ایسا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, تو حضور کے نبوت سے پہلے کے ٹریننگ پروسیس کو دیکھیے ذرا کیا. آپ غار حرا پہ تشریف لے کے جاتے ہیں, غار حرا پہ آج آپ جائیے, مکہ کے پاس یہ پہاڑ ہے, تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی کلائمب لگتی ہے. 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو اس کو کلائمب کرنے میں, بڑی مشکل سے آپ ٹاپ تک پہنچتے ہیں. ایک چھوٹا سا کیو ہے اور اس غار میں حضور طویل عرصہ گزارتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہوئے, تنہائی گزارتے ہوئے. اور اس میڈیٹیشن کے بعد وہ وجود مبارک تیار ہوتے ہیں کہ جن پہ جبریل کی پہلی وحی آتی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, یعنی دوسرے لفظوں میں ڈیوائن انسپریشن آنا شروع ہو جاتی ہیں آفٹر اے رف ٹریننگ پیریڈ پروسیس. ہر انسان جس کو اللہ نے حکمت دی ہے, وزڈم دی ہے, وہ اس پروسیس سے گزرا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, جس پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کو تم دیکھو کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے, دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور لوگوں سے الگ رہتا ہے, تنہائی میں زندگی گزارتا ہے, تو اس کے پاس جا کر بیٹھو کہ اللہ نے اس کو حکمت عطا کی ہوگی. The wisdom will come from him. جو دنیا میں گھس چکا ہوتا ہے, دنیا میں ڈوب چکا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کا حصہ بن چکا ہوتا ہے وہ, پھر اس کو وزڈم نہیں آتی ہے, بیکاز ہی از پارٹ آف دا سسٹم, ہی کین ناٹ سی تھرو اٹ. اس سسٹم میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو الگ کرنا, غار حرا کی سنت پہ, یہ ایک پروسیس ہے کہ جس کے بعد انسان کی آنکھیں, دل کی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اقبال نے رموز بے خودی سے پہلے جو پورا ٹریننگ پروسیس بتایا ہے اپنا, کہ جس کو ہم تھوڑا سا آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی کیفیت بتائی ہے کہ میں کس طرح ان رازوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. اور آج کے دور میں بھی کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل روشن ہو, دل زندہ ہو, اس کی آنکھوں کے آگے سے دھند ختم ہو جائے, وہ اس کفر کی پوری ڈسپشن اور دھوکے میں سے سچائی اور حق کو دیکھ سکے, اس دعا کے مطابق اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہیا, چیزوں کی ریالٹی اللہ ہم کو ایسے دکھاؤ جیسی وہ ہیں, ایسی نہیں جیسے یہ ہمیں پرسیو کرا رہے ہیں, جیسے یہ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں. تو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر اردو میں کہا تھا کہ چاہے وہ رومی ہوں, عطار ہوں, رازی ہوں, کوئی بھی ہوں, بڑے بڑے بزرگ ہوں, کچھ کار نہیں بنتا بے آہ سحر گاہی. جب تک رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر تہجد کے وقت رو مت, روئے نہیں اللہ کے آگے, اس وقت تک کام نہیں بنتا. For a period of even for few moments and few minutes, meditation, thought process, سوچنے کا وقت, تنہائی میں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں زندگی کس لیے گزار رہا ہوں, پھر اس کو ریالٹی ملنا شروع ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم سے, آپ سے بھی سوال یہ کیے جاتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے اندر تبدیلی لائیں.
اس کا آغاز یہی ہے کہ اپنے اس بزی اسکیڈیول میں سے، یعنی زندگی کو انہوں نے اس طرح سیکنڈوں کے حساب سے باندھ دیا ہے کہ ہر کوئی بزی ہے، ایوری ون از ان ہری ٹو گو نو ویئر. حالت یہ ہے کہ پریکٹیکلی سرکل میں جا رہا ہے. present by the time itself, the clock. انسان کو اپنے آپ کو اس سے ڈس انگیج کرنا ہے تھوڑی دیر کی، چاہے وہ رات کی تاریکی میں کرے، جس طرح لوگ اس سسٹم میں بھی انوائنڈ کرنے کے لیے کوئی پکنک پہ چلا جاتا ہے، کوئی پہاڑ پہ چلا جاتا ہے، کوئی سمندر پہ چلا جاتا ہے، کوئی ویکیشن پہ چلا جاتا ہے، لیکن دے کم بیک Right back into it. right back into it. We're going to take a short break, and once we come back, we're going to continue.